ہوک ایک بہت زبردست ڈرامہ ہے۔ یہ ڈرامہ آئی ڈریم انٹرٹینمنٹ کی پیشکش ہے۔ اس کی ڈائریکشن محسن مرزا کی ہے اور اس کو لکھا ہے شگفتہ بھٹی اور شاہد ڈوگر نے۔ آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن بھی دبا دیں۔ اب کہانی کے ایک سین میں میمونہ جعفر کی بہن کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ رو رہی ہے جعفر کی حیا کے ساتھ نکاح کرنے کی وجہ سے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ اس کے کتنے سال جعفر کے ساتھ شادی کیے ہوئے ہو گئے ہیں لیکن وہ آج تک اس کی بیوی نہ بن سکی، لیکن مطمئن تھی کہ کم از کم اس کا سایہ تو مجھ پر ہے، اور یہ سایہ بھی اس کے اور حیا کے درمیان میں تقسیم ہو گیا ہے۔ جعفر نے میرا اعتماد توڑ دیا ہے۔ ایک اور سین میں جعفر کی ماں حیا کو کھینچ کر شہیر کے کمرے میں لے جاتی ہے اور شہیر کے کمرے میں لگی ہوئی تمام تصویریں اس کو دکھاتی ہے۔ پھر حیا سے کہتی ہے، تم نے اسے دیکھا تو ہوگا، تم اس سے ملی تو ہوگی اور تم اسے جانتی بھی ہوگی۔ پھر حیا کو اس کی اپنی تصویریں دکھاتے ہوئے کہتی ہے، ان تصویروں سے ان دیواروں کو سجانا چاہتا تھا، تم نے ہم سب کی زندگیاں خراب کر دی ہیں۔ اب جعفر کمرے میں آ جاتا ہے اور ماں سے کہتا ہے، فکر نہ کریں، میں اسے کسی قید خانے میں قید کرا دوں گا۔ لیکن ماں جواب دیتی ہے، میں اسے اسی کمرے میں بند کروں گی، میں اسے باندھی بنا کر رکھوں گی۔ جعفر ماں کو پکڑتے ہوئے کہتا ہے، میں وہی کروں گا جو آپ چاہتی ہیں۔ پھر جعفر ماں کو کمرے سے لے جاتا ہے۔ اب میمونہ جو حیا سے بدلہ لینے کا پکا ارادہ کر چکی ہے، حیا سے کہتی ہے، یہ کمرہ تمہارے لیے قبر بن جائے گا، تم نے شہیر کو ہم سے چھینا ہے، میں تم سے تمہاری ہر سانس چھین لوں گی۔ ایک اور سین میں ولی جعفر کو کہتا ہے، آپ میرے یقین کریں، میں نے اس لڑکی کو بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس نے میری ایک بھی بات نہ سنی، اور پھر مالک، میں اس کے پاس آپ ہی کے حکم کی وجہ سے گیا تھا۔ جب میں وہاں گیا تو مجھے پتہ لگا کہ زیان اس کا اب بھی پیچھا کر رہا ہے، اور اس بات پر اس کا بہنوئی بہت شور مچا رہا تھا۔ پھر وہ لڑکی میری گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پھر مالک، میں اس لڑکی کو کیسے اکیلا چھوڑ سکتا تھا؟ میں اپنی غلطی مانتا ہوں اور سزا کے لیے بھی تیار ہوں۔ جعفر ولی کی بات سننے کے بعد اسے جانے کے لیے کہتا ہے۔ ایک اور سین میں ملازمہ حیا کا کھانا لے کر اس کے کمرے میں آتی ہے اور حیا کو دعائیں مانگتے ہوئے دیکھتی ہے۔ پھر حیا سے پوچھتی ہے، روتے ہوئے، کیا دعا مانگ رہی ہو؟ تم اب صبر کرنا سیکھ لو، یہ لوگ باندیوں کو عزت دینے کے لیے نہیں لاتے، وہ ان کو بے عزت کرنے کے لیے لاتے ہیں، اس لیے یہاں پر عزت پانا بہت مشکل ہے۔ حیا جواب دیتی ہے، میں اللہ کی باندی ہوں، عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت۔ ملازمہ جواب دیتی ہے، لیکن تمہارے نصیب میں صرف ذلت لکھ دی گئی ہے۔ پھر اگلے سین میں حیا زیان کے لیے دعا مانگتی ہے کہ خدا اسے صبر دے اور اپنی حفاظت میں رکھے۔ اب زیان حیا کو نہ پا کر مایوس ہو جاتا ہے اور خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن خوش قسمتی سے وہ بچ جاتا ہے۔ میمونہ حیا کو مزید ذلیل کرنے کے لیے اس کو ملازمہ کے کمرے میں شفٹ کرا دیتی ہے اور اسے کھانا پکانے کی ڈیوٹی سونپ دیتی ہے۔ ایک دن جب سب کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے تو حیا جعفر کے لیے روٹی پکا کر لاتی ہے۔ جب جعفر کی نظر حیا پر پڑتی ہے تو اسے ملازمہ کے روپ میں دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ پھر میمونہ کو غصے سے دیکھتا ہے اور پھر ماں کو دیکھتا ہے اور پھر کھانا کھائے بغیر اٹھ جاتا ہے، یہ کہتے ہوئے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ خدا حافظ، پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔